السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں میری ویڈیوز پر کہ آپ کے سلسلے کی نسبت کیا ہے۔ تو میں تو پہلے اس چیز کا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ جو میرا مقصد ہے وہ صرف آپ لوگوں کے لیے ان مسائل پہ گفتگو کرنا ہے جن کا لوگوں کو شعور نہیں ہے اور ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مقصد تو میرا یہ تھا۔ تو یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کی شہرت جو ہے اس کو لے کے آؤں، اپنے سلسلے کو جو ہے وہ ایک برانڈ کرنے کے لیے، اس کو فیمس کرنے کے لیے جو ہے وہ اس یوٹیوب چینل کا سہارا لوں اور اس کو پروموٹ کروں، جی میں فلاں سلسلے کا مرید ہوں۔ تو نہ ہی یہ میرے پیر و مرشد کی یہ تعلیمات ہیں۔ وہ تو انتہائی ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ اپنی جو شہرت کی جائے یا اپنے چرچے کیے جائیں۔ ان کی تو تعلیم کی جو بیس ہے میرے پیر و مرشد کی، وہ تعلیم ہی اس چیز پہ ہے کہ یہ عام لوگوں کی تعلیم نہیں ہے اور عام لوگوں میں جو ہے وہ اس کا صرف اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ خاصوں کے لیے ہے اور خاصوں ہی تک یہ چیز جو ہے نا وہ جانی چاہیے۔ تو میں نے یہ کسی کے کہنے پر اکثر لوگوں کو یہ دیکھا کہ ان کو وہ رہنمائی کا پلیٹ فارم کوئی نہیں مل رہا تھا، تو وہ یہ سوالات جو ان کے دلوں میں تھے ان کو لے کے آیا ہوں۔ ان کے سوالات کا جواب لے کے آنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ ان لوگوں کو صحیح طریقے میں جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے، ان کی رہنمائی ہو۔ جو چیزیں لوگ ان سے چھپا رہے ہیں، جو لوگ متلاشی ہیں ان چیزوں کے رہنمائی کے لیے، لیکن ان کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی، میرا مقصد یہ تھا۔ اور اس میں کبھی میرے شیخ کو اعتراض نہیں ہوا۔ یہ انہی کا فرمان ہے کہ بیٹا جس راستے کا علم یا عرفان یا تمہیں کوئی روشنی ملے تو کوشش کرو کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ روشنی دینے کی۔ تو میں نے در حقیقت یہ انہی کے اس فرمان کے مطابق ہی عمل کیا ہے، اس کے مخالف یا ان کی تعلیمات کے مخالف یہ میں نے قدم نہیں اٹھایا۔ تو میں آج اپنے سلسلے کا تعارف کرواتا ہوں کہ میری نسبت جو ہے وہ کس سلسلے سے ہے۔ یہ ایک تو یہ بات آپ کو میں بتاتا چلوں، بیسیکلی جو سلسلے ہیں طریقت کے وہ صرف 4 ہیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، صرف 4 سلسلے ہیں، 5واں سلسلہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی قلندری سلسلہ نہیں ہے، کوئی فقیری سلسلہ نہیں ہے، کوئی بھی سلسلہ جو ہے ان 4 کے سوا نہیں ہے۔ اور جو لوگ سلسلے کے اندر سے شاخیں نکال کے بیٹھ گئے ہیں وہ سارے کے سارے جاہل ہیں۔ وہ لوگ اس تعلیم کو نہیں جانتے، انہوں نے سلسلوں کی آگے برانچیں بنا رکھی خود ساختہ، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ طریقت کے فقط 4 سلاسل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخزن ہے تمام سلاسل کے، بانی اور سرپرست ہیں، ان کے سوا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جب آپ اپنے 4 خلفائے راشدین کو خلافت طریقت سے نوازا تو پھر ان 4 میں سے صرف 2 خلفائے راشدین ہیں جن سے سلسلہ طریقت جو ہے یہ آگے بڑھا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 وہ مقرب ہستیاں ہیں کہ جن سے آگے 4 سلسلے جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ یہ ان 4 سلسلوں کے بانی یہ 2 بزرگ ہیں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ آگے نکلا وہ سلسلہ نقش بندی ہے۔ یہ نقش بندی سلسلہ کے بانی ہیں۔ جو لوگ نقش بندی سلسلے میں داخل ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے ملتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو دوسرے 3 سلسلے ہیں طریقت کے، قادری، چشتی اور سہروردی، یہ تینوں سلسلے مولا علی مشکل کشا سرکار سے ملتے ہیں، تینوں سلاسل کے بانی وہ ہیں۔
قادری سلسلے کے ان کے بعد جو آگے بزرگان دین میں سے پھر آگے یہ نظام چلا، تو وہاں پہ جا کے منسوب کیا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، قادری سلسلے کے اولیاء میں سے وہ بانی ہیں قادری سلسلے کے۔ پھر چشتی سلسلہ جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے ان کو منسوب کیا جاتا ہے اولیاء میں سے۔ صحابہ میں سے تو یہ سلسلہ نکلا، صحابہ تو اس سلسلے چاروں سلسلوں کے بانی ہیں۔ پھر اولیاء میں سے جن کو اس سلسلے کا بانی یا جنہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ اولیاء ان کے مریدین بنے اور ان کا بہت بڑا دخل ہے، وہاں کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی قادری سلسلے کے بانی تصور کیے جاتے ہیں اور بانی ہیں بھی اولیاء میں سے۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار جو چشتی سلسلہ کے بانی ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ سلسلہ سہروردی کے جو ہیں وہ شیخ ہیں اور بانی ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید بھی تھے، یعنی شیخ جو ہیں وہ قادری سلسلے کے بانی کہلوائے، مرید ان کے جو ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی وہ سلسلہ سہروردی کے بانی کہلوائے، اور خواجہ معین الدین چشتی، ان تینوں بزرگوں کا زمانہ یہ تینوں ہم زمانہ ہیں، ایک ہی زمانہ ان کا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو بہت زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، ان کا خونی رشتہ بھی تھا آپس میں۔ تو یہ وہ سلسلے ہیں جن پہلے تو میں نے آپ کو ان سلسلوں کا تعارف کروایا ہے کہ 4 سلسلوں کے علاوہ اور کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو لوگوں نے آگے منسوب کر لیا، سلسلہ صابریہ نکال لیا، سلسلہ نظامیہ نکال لیا، یہ سارے کے سارے در حقیقت چشتی سلسلے ہیں، یہ چشتی ہی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ تو آگے پھر وہ ایسا وہ رسم وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اب جس کا بھی کوئی پیر جو ہے وہ مرید کرتا ہے تو اپنے پیر سے اس سلسلے کا آگے نام رکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پیر کا نام بشیر ہے وہ سلسلہ بشیری کہہ دیتے ہیں، اگر کسی کے مرشد کا نام ریاض ہے وہ سلسلہ ریاضیہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ساری تعلیم جو ہے وہ غلط ہے، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طریقت کے صرف 4 سلسلے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی۔ نقشبندی سلسلے کے بزرگ جو ہیں جو بانی اولیاء میں سے ہیں وہ ان کا نام ہے حضرت شیخ بہاول الدین نقشبند، حضرت شیخ بہاول الدین نقشبند، یہ مرشد ہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد ہیں مجدد الافسانی سرکار کے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں، اور انہی سے پھر علی پور شریف جو ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ بھی سلسلہ نقشبندی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں، یہ آگے جو قلندری سلسلہ ہے، یہ عارفی سلسلہ ہے، یہ ظاہری سلسلہ ہے، یہ باطنی سلسلہ ہے، یہ سب لوگوں نے ان کو نام دیے ہوئے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ہی ان کے نام رکھ لیے ہیں۔ بزرگان دین نے جو ہے وہ فرقوں کو ترجیح نہیں دی، شاخوں کو ترجیح نہیں دی کہ یہ فلانے کا سلسلہ ہے، یہ فلاں کا سلسلہ ہے۔ یہ تمام سلاسل طریقت کے جو ہیں در حقیقت یہ سلسلہ محمدی ہے، کیونکہ مخزن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر ان سے 2 صحابہ کرام سے یہ سلسلے بڑھے، ایک سلسلہ ایک سے، اور 3 سلسلے جو ہیں وہ دوسری ہستی سے۔ تو 4 سلسلے ہیں طریقت کے، قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی۔ تو میری نسبت جو ہے وہ الحمدللہ وہ قادری، چشتی اور سہروردی سلسلے سے ہے۔ میرے پیر و مرشد کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے میرا شجرہ طریقت میں جن بزرگوں کا نام ہے، جن کے میں سلسلے میں داخل ہوں، ان میں جو ہے وہ حضرت ابو العلا ہیں، یہ چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، اور ان کا مزار جو ہے وہ انڈیا میں ہے۔ یہ حضرت میراں بیگ چشتی جو ہیں جن کا مزار بھی انڈیا میں ہے، یہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔
حضرت شیخ ابو العلا میری نسبت ان کے ساتھ ہے، میرا بیک جو ہیں ان کے ساتھ میری نسبت ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آگے جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی پہ چلا جاتا ہے، وہ سلسلہ سہروردی کے بانی۔ اس لیے میری نسبت چشتی سلسلے سے بھی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں وہ بھی میرے شجرہ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دار حقیقت حضرت ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ معین الدین چشتی میری سرکار کی طرف سے سلسلہ چشتی میں سے فیض نصیب ہوا، ان کو یہ چیز عطا ہوئی تھی۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں جو فیض ہے، جو وجد کی کیفیت ہے، جو ہم سما سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، تو یہ انہی کی طرف سے ہے، انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی کی طرف سے یہ چیز عطا ہوئی تھی۔ یہ فیض ہمارے سلسلے کو چشتی سلسلے کا بھی ہے۔ اس لیے اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، اس لیے میری نسبت شیخ شہاب الدین سہروردی کی نسبت کی وجہ سے سلسلہ سہروردیہ سے بھی ہے۔ وہ مرید ہیں چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے، ان کا بھی نام جو ہے وہ میرے شجاع شریف میں ہے، اس لیے میری نسبت قادری سلسلے سے بھی ہے۔ پھر ان سے ہوتے ہوئے آگے امام زین العابدین تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ امام زین العابدین سے پہلے جو ہے یہ سلسلہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے پیر و مرشد جنید بغدادی، یہ میں ان کے نام بتا رہا ہوں جس سلسلے سے میری نسبت ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے پھر جا کے اماموں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے سلسلے میں 7 امام ہیں، 7 امام ہیں جن سے میری روحانی نسبت ہے، جن کے میں سلسلے میں داخل ہوں، جن کے سلسلے کا میں مرید ہوں۔ ان میں سے شیخ جو ہے یہ امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ رضا، امام کاظم، موسیٰ کاظم جو ہیں، امام باقر، اور ان کے علاوہ امام زین العابدین، پھر امام حسین سرکار۔ میرا سلسلہ جو ہے وہ امام حسین سرکار کی طرف جاتا ہے، میری جو نسبت ہے۔ امام حسین سرکار کے پیر و مرشد مولا علی علیہ السلام، اور مولا علی کے پیر و مرشد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ تو یہ میں اپنا تعارف آج کروانے آیا تھا کہ میری نسبت جو ہے وہ کس سلسلے کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اور دوسرا ایک بات، یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ سلسلوں کو برانڈ سمجھنا شروع کر دیں۔ سلسلے کوئی برانڈ نہیں ہے۔ سب سے بڑا سلسلہ وہی ہے جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا شوق ڈال دے، اس سے بڑا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ برانڈ شرانڈ ہونا یا فلاں سلسلے پہ بڑا راشا جی، بڑے مرید ہیں جی، بڑا ان کا نام ہے، ضروری نہیں ہے کہ جن کا نام بڑا ہے وہاں اس دور میں ان کے بعد صدیوں بعد بھی انہی جیسی تعلیم کا معیار اب بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس ناموں پر صرف فوکس نہ رکھا کریں، اصل میں ان کی تعلیمات کو دیکھا کریں، اور ان کے موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے اس معیار کو دیکھا کریں کہ کیا یہ ان کا معیار وہی ہے جو عین فقر کے اوپر ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اگر ہے تو وہ سلسلہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ چیزیں سب کچھ اس کے مخالف ہیں تو وہاں صرف برانڈ ہی برانڈ ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے راستے کو دیکھیں کہ اس راستے کا کوئی دل بھی ہے کہ نہیں، اور اگر دل بھی ہے تو دل چالو ہے کہ نہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رک رہے ہیں، جھک رہے ہیں، یہ دیکھیں اس راستے کا کوئی دل چالو بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو 100 بسم اللہ اختیار کر لیں، اگر نہیں تو اس سے کنارہ کر لیں۔ اللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔